صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اس میں اللہ نے بندوں کو جو اللہ قرب عطا فرماتا ہے اس کا بیان فرمایا۔ معروف حدیث ہے، اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کے عوض بندے کو اپنا قرب میسر فرماتا ہے وہ اس کے فرائض ہیں، یعنی جتنا وہ فرائض کے مد مقابل اور فرائض کے عوض بندے کو اور عبد کو اپنا قرب میسر کرتا ہے، کسی دوسری چیز کے عوض اتنا قرب نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نوافل کا، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ مسلسل پڑھتا ہے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ گرفت کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ جو قرب نوافل اور قرب فرائض کے درجے پر فائز ہے، اگر یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ تو اس حدیث بخاری میں دو درجے ہیں قرب کے، قرب فرائض کا اور قرب نوافل کا۔ تو یوں درجے دو ہیں، فرائض کا اوپر اور نوافل کا اوپر، لیکن سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اول درجہ فرائض کا ہے جو زیادہ قریب ہے اللہ کے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نوافل کا ہے، یعنی جو نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں وہ دوسرا درجہ ہے، اور فرائض کی کثرت سے جو اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے ذریعے، وہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے قرب کا جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی رحمہ اللہ تعالیٰ، بر صغیر کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے مناقب اہل بیت۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کر کے اس سے استدلال لیتے ہوئے اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث جوڑی ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے تیسرا قرب استدلال بیان کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو قربوں کے علاوہ، یعنی قرب فرائض اور قرب نوافل کے علاوہ ایک تیسرا قرب بھی ہوتا ہے جس کو قرب وجود کہتے ہیں، یعنی قرب وجود کہ کسی کی شخصیت، کسی کا ضمیر طینت نہایت پاک ہو اور اس کا جوہر اتنا مقدس ہو کہ وہ ذات نبوی اور ذات پیغمبر کا جزو ہو اور عین جزو ہو اور حصہ ہو ذات پیغمبر کا۔ ایسا شخص اللہ کا ایسا محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ایسے مقرب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو قرب ہے یہ جزئیت نبوی کے بنیاد پہ ہے۔ بدعیت جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور اسلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا، تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے قرب فرائض، دوسرا درجہ ہے قرب نوافل کا، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے قرب وجود کا، یعنی وجود کے اندر وہ تقدیس، وجود کے اندر وہ تطہیر، وجود کے اندر وہ تزکیہ، اور وجود کے اندر وہ کمال ہے کہ وہ وجود جزو نبوی ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس وجود کو قرب وجود کا درجہ عطا فرماتا ہے، جو اپنی حیت میں اور اپنی اصل میں قرب نوافل سے بھی بڑا درجہ ہے اور قرب فرائض سے بھی بڑا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا محض یہ تیسرا درجہ نہیں ہے جس کو قرب وجود کہا گیا، اور جو جزئیت نبوی ہونے کی بنیاد پہ قرب وجود آپ کو حاصل ہے، آپ کا مقام یہ محض نہیں ہے بلکہ یہ صرف آپ کا مقام ہے، اور صرف محض جزئیت نبوی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ آپ میں یہ تینوں قرب اللہ نے جمع فرما دیے۔ یعنی آپ نے فرائض کے حوالے سے آپ کی ادائیگیوں کا کیا حال تھا ہم سب جانتے ہیں، کثرت سے روایات موجود ہیں۔ نوافل کے حوالے سے کیا حال تھا، خود حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میری والدہ جب گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت تلاوت کلام ہوتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت، اور کثرت روایات آپ کے زہد، ورع، تقوی کے حوالے سے کہ آپ رات عشاء کے بعد 2 نفل کی نیت فرماتی اور فجر کی اذان ابھی سلام پھیرنے سے پہلے فجر کی اذان ہو جاتی۔ یعنی یہ آپ کے نوافل کا یہ عالم تھا، فرائض کا یہ عالم تھا،
اور پھر جزئیت کی بنیاد پہ قرب کا یہ عالم تھا۔ تو آپ کو اللہ نے بیک وقت قرب نوافل بھی دیا، قرب فرائض بھی دیا، اور قرب وجود بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس میں اللہ نے یہ تینوں قرب اس طرح سے جمع فرمائے جس طرح حضرت فاطمہ کے اندر جمع فرمائے، کہ قرب فرائض بھی ہے، قرب نوافل بھی ہے، اور قرب وجود بھی ہے۔ یہ اس سے پہلے اور اس کے آپ کے بعد نہ کسی شخصیت میں کبھی جمع ہوئے اور نہ کبھی کسی شخصیت میں جمع ہوں گے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تفردات میں سے، آپ کے خصائص میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔